اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا آیا جو گروپ انشورنس ہوتی ہیں متوفی کی، کیا وہ ترکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے۔ آئیے آج مل کے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں قانون کی روشنی میں کرتا ہوں، میری یہ اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو قانون پڑھتے ہیں، جو ججمنٹس پڑھتے ہیں، جو لا، پریسیڈنٹ، سائٹیشن اتھارٹیز، سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ آپ اگر اس کو مزید ڈیپلی آپ پڑھنا چاہیں یا ڈیپلی جاننا چاہیں، آپ ان ججمنٹس کو پرنٹ آؤٹ نکالا کریں، ان کو پڑھا کریں، ان کو کمپیئر کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال ہوگا وہ کلیئر ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ نے پھر میرے واٹس ایپ جو کہ ابھی نیچے چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کیوری حل کی جائے گی۔ میرا نام ہے اویس حسن صابر ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جنہاں ڈسوجس۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ نے لازمی میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، بیل آئیکن پہ بھی دبانا ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو اس شخص تک پہنچ جائے کہ جو اس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے، اور اس کا ازالہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو بلا تاخیر اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی متوفی فوت ہوتا ہے تو اس کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ادائیگی کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وراثت کی تقسیم سے پہلے متوفی کی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور وہ رسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی واپسی کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کرے۔ اگر آپ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو مرنے والے کے مرنے کے بعد بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ والا لنک دبانا ہے اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، تاکہ آپ وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے یہ جان سکیں کہ آپ نے چند کام اس سے پہلے بھی کرنے ہیں۔ تو جو انشورنس ہوتی ہے، گروپ انشورنس، آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی گروپ انشورنس کروائی ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اتنا فنڈ ملے گا، اور ان کے مرنے کے بعد اس قسم کی جو ہے وہ کمپنسیشن ان کو ملے گی۔ تو وہ جو گروپ انشورنس ہوتی ہے، کیا وہ ترکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں کچھ ججمنٹس ہیں، میرے پاس نوٹ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس قسم کا اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے تو آپ ان ججمنٹس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی ریمیڈی قانون کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شارٹ بتاؤں گا، اور اس کے نیچے ہر جملے کے نیچے، ہر پوائنٹ کے نیچے اس کی اتھارٹی بھی جو ہے وہ مینشن کی جائے گی اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی اتھارٹی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ گروپ انشورنس پر سب ورثان کا حق ہے۔ 2018 CLC 392 اسلام آباد یہ اتھارٹی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وارث کہتا ہے نہیں جی میرا حق تھا، میں نے زیادہ خدمت کی، دوسرا وارث کہتا ہے جی نہیں میرا حق تھا، مرنے سے پہلے والد صاحب میرے ساتھ تھے، تو گروپ انشورنس پر میرا حق ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی ہے، اس بنیاد پہ تمام ورثان اپنا جو شرعی حصہ ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ گروپ انشورنس کی رقم صرف بیوی کا حق ہے، دیگر ورثان کا نہیں۔ 2010 CLC 219۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ایک جو ججمنٹ ہے وہ دوسرے کے کانٹرڈکٹری ہے۔ آپ نے یہ ججمنٹس ہیں، ان کو نکالنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ اور ہمارے دیکھنے میں کئی دفعہ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ججمنٹ دوسرے کے مخالف جا رہی ہے، لیکن ہر کیس کے اپنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جسٹ اور خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نمبر تیسری جو ججمنٹ ہے وہ ہے گروپ انشورنس ترکہ نہیں ہے، بلکہ یہ نامزد افراد کے لیے مدد ہے۔ جو ہوتا ہے نا نیکسٹ کن کون ہے، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ PLD 1991 سپریم کورٹ 731، PLJ 1999 لاہور 907۔ گروپ انشورنس مرنے والے کا ترکہ نہیں ہوتا۔ اب جو اس کو ترکہ کہتے ہیں اس حوالے سے یہ ججمنٹس ہیں۔ PLD 1994 پشاور 1، دوسری ججمنٹ ہے NLR 2000 AC 601، اور تیسری جو ججمنٹ ہے اس کس جو سپورٹ میں ہے وہ ہے 2001 MLD پیج 1۔ اگلی جو اتھارٹی ہے وہ ہے جی کہ گروپ انشورنس ترکہ نہیں ہے۔ دوبارہ آ گئی PLD 1994 پشاور 1 2006 YLR 2678۔ گروپ انشورنس ترکہ نہیں ہے مگر ہرجانہ ہے، جو کہ اسلامی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا 2006 YLR 3238۔
इंश्योरेंस की रकम तरका शुमार होगी और वरसा में तकसीम कर दी जाएगी। NLR 2001 AC 601 जो अगली जजमेंट है वो आप ज़रा सुनिएगा। ग्रुप इंश्योरेंस के चूंकि मुलाजिम या मुलाजमा ज़िंदगी में हकदार नहीं होते, इस वजह से ये एक अतिया है और तरका में शामिल नहीं होती। ये जिन अफराद को रकम दी जाएगी उनका तयन मीरास के अहकाम के मुताबिक होना ज़रूरी है। और इसकी जो सपोर्टिव अथॉरिटी है वो है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 731। और जो इसमें आखिरी अथॉरिटी है वो है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ बीवी का हक है, दीगर वरसान का नहीं। 2010 CLC 219। इसमें जो सबसे लेटेस्ट अथॉरिटी है वो सबसे पहले वाली अथॉरिटी है कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप इंश्योरेंस पर सब वरसान का हक है, वो है 2018 CLC 392 इस्लामाबाद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ग्रुप इंश्योरेंस को लेके आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आपके दोस्त कुछ ऐसे हैं तो जो आपके सामने ये एक मसला लेकर आए थे, या आपके जहन में कोई ऐसा बंदा है कि जो आप समझते हैं हाँ यार उसने मेरे साथ बात की थी, इस किस्म का कोई मामला उसने मेरे साथ डिस्कस किया था, बड़ा परेशान था वो बंदा, तो उसको आप जाके ये सारी अथॉरिटीज़ बताएं, तो उम्मीद है कि उसका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस किस्म की वीडियोज़ आपके सामने आती रहें तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। इससे हट के मैं फैमिली लॉ, सिविल लॉ, रेवेन्यू लॉ, क्रिमिनल लॉ, पे एंड पेंशन और जो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से जो रूल्स आते रहते हैं कि उनके बेटे जॉब के एल हैं या नहीं हैं, उस हवाले से भी हम बात करते हैं। और जो डेली क्राइम्स हमारे इलाके में, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में होते हैं, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। इसलिए आपने जो है वो लाजमी मेरे चैनल को प्रमोट करना है। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।